جی رابی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام رابی، جی پوچھیے۔ جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم عورتوں کے پاس گھر میں جو بھی زیورات ہوتے ہیں گولڈ کے، ان کے اوپر زکوٰۃ کے متعلق ہے یہ میرا سوال کہ ہم اس کا جو وزن کروائیں کسی سنار سے اور اس میں کھوٹ بھی ملی ہوتی ہے، تو وہ جو کھوٹ نکال کے باقی سونے پہ زکوٰۃ ہوگی، یا پھر ہم اس پورے کا جو وزن کروائیں اس میں اس سارے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ آپ کو نہیں، سمجھ آئی میرے آپ سوال کی؟ سنار کے پاس جائیں گی اور اس کو جی کہیں گے کہ میں اگر آپ کے پاس سیل کرتی ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ سنار اس میں سے ہر چیز کو کاٹے گا، اور جی آپ نے اپنی بنائی بھی کاٹے گا، کھوٹ بھی کاٹے گا، سب چیزیں کاٹ کے آپ کو اب وہ اماؤنٹ بتائے گا جو آپ کو ملنی ہے۔ اب اس اماؤنٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ جی ٹھیک یعنی ہے. آپ خریدنے کی قیمت میں نہیں آپ زکوٰۃ دیں گی، آپ بیچنے کی قیمت جو میں اس کی ویلیو ہوگی نا، آپ بیچیں گی تو اس کی ویلیو ہوگی نا، جو آپ کو مل سکتا ہے بیچ کے جو مل سکتا ہے، جی تو ویلیو تو وہی ہوگی نا پھر۔ اس ویلیو پر آپ نے 2.5% دینا صحیح سمجھ آ گیا. اچھا، اب دیکھیے ہمارے پاس ایکچولی 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے نا. 7.5 تولے ہے۔ گولڈ ہو تو. نہیں، ہم لوگ اس کو نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا جو استعمال کا زیور ہے، عورت کا جی استعمال جو وہ کرتی ہے، گھر میں کرتی ہے، فنکشن پہ کرتی ہے، جس کو یوزلی وہ استعمال میں رکھتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو زیور اس نے سیونگ کے لیے رکھا ہوا ہے، بچا کے رکھا ہے، جو وہ نہیں استعمال کرتی، اس پر زکوٰۃ ہے۔ جی صحیح ٹھیک اگر ہو گیا. آپ کے استعمال میں 3 تولے رہتا ہے، باقی نہیں رہتا آپ کے استعمال میں، تو آپ 3 تولے کو نکال کے باقی پہ زکوٰۃ دیں گی۔ اگر آپ 10 تولے استعمال کرتی ہیں، جیسے کبھی فنکشن پہ پہن لیا، چوڑیاں پہن لی، یہ کر لیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ باقی جو آپ استعمال نہیں کرتی، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جی ہم نے اکثر سنا ہے نا علماء کرام سے کہ اگر 7.5 یہ فقہ تولے فقہ کا سونا. یہ فقہ ہے ان لوگوں کی، ہاں یہ جی، ان لوگوں کی تو اس فقہ پہ ہے، زکوٰۃ ہے. انہوں نے اپنے اندازے سے یہ بات کہی ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی جو ڈیفینیشن کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ جی آپ کی سیونگ پر زکوٰۃ ہوتی ہے، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جیسے آپ گھر استعمال کر رہی ہیں، آپ گاڑی استعمال کر رہی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو جولری آپ استعمال کر رہی ہیں، پہن رہی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ کی استعمال کی جولری ہے۔ جس کو آپ نے بچا کے رکھا ہوا ہے اپنے بینک میں، اپنے لاکر میں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر آپ کو، کیونکہ زکوٰۃ سیونگ پر ہوتی ہے، جی استعمال کی ٹھیک ہو چیزوں گیا. پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو. ہاں جی، جزاک یہ اللہ نہ خیر. تو اللہ نے کہا ہے 7.5 تولے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ہماری فقہا کی رائے ہے۔ آپ کا دل وہاں مانتا ہے تو آپ ان کی بات مان لیجیے۔ جی مدیحہ ہے، مدیحہ آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم. میرے دو سوال ہیں. ابھی ایک تو سوال جو ابھی آپ نے بات کی اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کیا، آپ تھوڑا سا بس کلیئر کر دیجیے گا، آپ نے یہ والی بات کی ہے کہ جس طرح ہم جو اوورسیز ہیں وہ سالوں بعد کبھی جاتے ہیں اور کوئی اپنی جو وہ رکھی ہوئی جولری ہے اس میں سے کچھ پہن لیا اوکیجنلی، تو اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جی، جو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے رکھا ہوا ہے نا کہ میں پاکستان جاؤں گی، میری فیملی میں شادی ہوگی تو میں جی پہنتی، آپ نے اپنے استعمال میں رکھا، نیت تو آپ کی استعمال کی ہے نا اس کے۔ جی 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 جو آپ کی استعمال کی ہے کہ بھئی میں وہاں سارا زیور کہاں لے کے جاؤں، میں نے بینک میں رکھا ہے، یہاں شادی بیاہ کے موقع پر میں نکالتی ہوں، پہن لیتی ہوں، جی اس پر جی. زکوٰۃ نہیں۔ اچھا. ویسے آپ نے، آپ کی امی نے جیسے آپ کو ڈالا، تو آپ بڑے سیٹ نہیں استعمال ہوتے آج کل، جو جی بڑے جی سیٹ استعمال ہوتے ہیں وہ لاکر میں پڑے رہتے ہیں، تو بالکل. ظاہر بات ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ چھوٹی جولری آپ پہنتی رہتی ہیں، کبھی آپ نے روبی کا پہن لیا، کبھی آپ نے کوئی پہن لیا، تو وہ والے سیٹ جو ہیں وہ آپ کی استعمال، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک. شکریہ. شکریہ. جی آمنہ۔ السلام علیکم وعلیکم میم. السلام۔ میرا زکوٰۃ سے ریلیٹڈ سوال ہے. ایسے ایک دو دن پہلے نا ہمارے گھر میں ہی بات ہو رہی تھی،
تو زکوٰۃ کے نصاب کا تو ہم کہتے ہیں کہ جس نے دینی ہے وہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا سے مطلب معافی ہے، اس کے اوپر سے دے گا. تو یہ لوگ مطلب ایک تھوڑا سا مسکنسپشن آ رہا تھا کہ نا جس کو دینی ہے اس کے پاس بھی 7.5 تولہ سے زیادہ سونا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر میں نے ٹھیک ہے، یہ والی بات کی کہ نہیں بھائی قرآن مجید میں تو صحیح، اس طرح کے دینے والے کا بتایا گیا ہے. تو پھر آگے سے ہاں، ایک سوال پوچھا ہمارے بہنوئی نے کہ یہ دیکھ کے بتائیں کہ جس نے لینی ہے حقدار ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہے، لائک اس کے پاس کتنا مال مستحق ہونا ہو، چاہیے. اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ مستحق ہو. قرآن مجید نے جگہ جگہ کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ کن کو صدقات، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی نام کی چیریٹی آپ کر رہے ہیں وہ کس کو دی جا سکتی ہے. وہ جگہ جگہ قرآن نے بتا دی ہے. سب سے اول نمبر پر تو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، مستحقین ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، یعنی آپ کی قربت جو امیڈیٹ قریب ہے وہاں سے سٹارٹ کر کے جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے، جو جو آپ کو ڈیزرونگ لگے آپ اس کو دے سکتے ہیں. جو ضرورت مند ہے آپ کی نظر میں آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ جو ہے وہ اپنے قریب ترین سے کیجیے. میم وہی والی بات ہے، یہاں پہ اصل میں یہ کانسیپٹ ہے کہ مستحق کا کیسے پتہ لگے کہ ہمیں نا فل تحقیق کرنی ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ تحقیق بھی ہم کیسے کر سکتے ہیں، بس ہمیں بظاہر تحقیق ہی کی نظر آ ضرورت سکتا نہیں ہے. ہے بھائی. مستحق تو اللہ میاں کہتے ہیں، اللہ میاں ہاں کہتے ہیں بعض لوگ آپ سے مانگیں گے نہیں، لیکن آپ ہاں ان کے ہاں ہاں. چہروں سے ان کو پہچانو. تو چہروں سے تو ہوں، صاف پتہ چل جاتا ہے، صاف پتہ صحیح چل صحیح. جاتا ہے. میری ہمسائی اگر ہے ضرورت مند، مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی فیس نہیں دے پا رہی، مجھے پتا ہے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، مجھے پتا ہے وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کرا پا رہی. اب اور مجھے تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال جانتا ہے نا. تو میرے نالج میں جتنی چیز آئی ہے کہ میری ساتھ والی ضرورت مند ہے، میں نے اس نالج کی بنا پر اس کی مدد کی. میں صحیح بات ہے، تحقیق کیسے کر ٹھیک ہے. سکتی ہوں بتائیے نا. میں اس وہ کی بھی تحقیق بات، میں اس جی کی جی الماری کھول کے اس کے چیک کروں گی. صحیح بات ہے، ہاں بالکل کہ صحیح اس کے کہتے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، میں الماری تو نہیں کھولوں گی نا. تو میں تو اس کے حال سے ہی دیکھوں گی نا اس کو، اس کے جو جس میں وہ گزر بسر کر رہی ہے، جو اس کا ہیں. رہائش کا طریقہ ہے، میں اسی سے ہی اندازہ کروں گی. اور ایک بہت ہوں، امیر انسان بھی ہو سکتا ہے، ایک بہت امیر بھی انسان ہو سکتا ہے جس کے پاس کیش نہیں ہے. جی کیش جی جی نہیں ہے، جی. اس کی زمین ہے، اس کی پراپرٹی ہے لیکن سالڈ فارم میں ہے، جامد صورت میں ہے، اس کے پاس کیش نہیں ہے. آپ اس کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ سے مدد کر سکتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اسی جی طرح ایک جزاک. مسافر ہے اس کا کریڈٹ کارڈ گم ہو گیا ہے، وہ لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس کا کریڈٹ کارڈ، آج کل کارڈ چلتے ہیں، اس کا نہیں ہے، تو کیا آپ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ وہ مستحق نہیں ہے. ہوں، صحیح. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ضرورت مند کی مدد کے لیے آپ کو کہتا ہے. جو اس جگہ پر نیڈی ہے، اس مقام پر نیڈی ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، تو اس کی مدد کریں. کام ہوں، آپ کا تحقیق کرنا نہیں ہے، آپ کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے، آپ کا کام اپنی نیت بنانا ہے. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عربک میں جو دعائیں قرآن پاک کی ہیں، اگر ان کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا جائے تو کچھ اس میں فرق تو نہیں آئے گا، اردو میں ہی کر لی جائیں تو؟ وہ تو نیت کی بات ہوتی ہے نا. ہوں نیت آپ جس نیت سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کرتا ہے نا. لیکن دیکھیے دعا جو آپ کے الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ یا تو کسی نبی کی زبان سے نکلے ہوتے ہیں یا پھر اللہ نے آپ کو سکھائے ہوتے ہیں، تو ان کا اپنا ہی ایک پڑھنے میں اثر بہت